قرآن حکیم میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں یہ ذکر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلمات سے، کچھ باتوں سے آزمایا تو ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اس کی تفسیر میں جو باتیں جن کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ان کی آزمائش ہوئی، ان میں سے کچھ شرعی احکام بھی تھے جن پر عمل جو ہے وہ آپ کی شریعت میں واجب تھا، اور وہ کام ہمارے لیے بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک مسلم شریف کی حدیث نمبر 261 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرۃ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ اس کی امتیازی خصوصیات ہونی چاہیے۔ اگر فطرت درست ہے، بیمار نہیں ہے، اسے خواہشات کا نزلہ نہیں لگا ہوا، تو اس کے اندر یہ 10 چیزوں کی پابندی ہوگی۔ نمبر 1 فرمایا قص الشارب، مونچھوں کا کترانا، یعنی مونچھیں پست رکھنا، چھوٹی رکھنا۔ وعفاء اللحیۃ، دوسرا داڑھی کا بڑھانا۔ والسواک، تیسرا مسواک کرنا۔ اور اسی طرح واستنشاق الماء، ناک میں پانی کا چڑھانا۔ وقص الاظفار، اور ناخن کاٹنا۔ اور اسی طرح غسل البراجم، نمبر 6 ہے جوڑوں کا دھونا، ہاتھوں کے انگلیوں کے جوڑ جو ہے وہ دھونا، یعنی جہاں میل وغیرہ زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اسے اچھی طرح دھونا۔ جسم کے باقی حصوں میں بھی جہاں میل جمع ہونے کا زیادہ خدشہ ہو اس کو اچھی طرح دھونا، یہ بھی اسی میں شامل ہو گیا۔ اور فرمایا ہوا نتف الابط، بغل کے نیچے جو بغل کے بال ہیں ان کا اکھیڑنا یا ان کو جدا کرنا۔ وحلق العانۃ، اور زیر ناف بال جو ہیں ان کو مونڈنا۔ اور پھر فرمایا کہ وانتقاص الماء، یعنی اچھی طرح استنجا کرنا، یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ 9 چیزیں اس حدیث میں ذکر ہیں، اور آگے بتایا گیا ہے کہ راوی کہتے ہیں نسیت العاشرہ تھا، اسی سند میں ایک راوی وہی کہتے ہیں کہ میں 10ویں چیز بھول گیا۔ الا ان تکون المدمدہ، وہ کلی ہو سکتا ہے، یعنی کلی کرنا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو یہ 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت سے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں تو ڈیلی ہم کر سکتے ہیں، اگر 5 وقت نماز پڑھیں، وضو کریں تو کلی ناک میں پانی چڑھانا جو ہے، اور جوڑوں کا جو دھونا ہے انگلیوں کے، ہاتھوں کے، یہ 5 وقتہ نماز میں بھی آ سکتا ہے۔ مسواک کرنا بھی اس میں آ گیا۔ تو یہ 4 چیزیں تو ڈیلی کی ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیشہ کی، جیسے داڑھی بڑھانا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اسی طرح جو استنجا ہے وہ بھی روزانہ کی روٹین میں آ جاتا ہے کہ جب بھی بندہ کہیں حاجت کے لیے جاتا ہے تو اچھی طرح پھر صفائی حاصل کرے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ یہ ساری چیزیں، بلکہ اس میں جتنی بھی ہیں پاکیزگی کے حوالے سے۔ کچھ ویکلی ہیں، جیسے جمعہ کا جمعہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے زیر بغل بال اور زیر ناف بال جو ہیں ان کو دور کرنا، اور اچھی طرح تاکہ صفائی ہو جائے۔ اس میں بھی صفائی کا ہی عنصر پایا جاتا ہے۔ اور ناخن تراشنا، مونچھیں پست کرنا، یہ سب جو ہے تقریباً ویکلی مسلمان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ اور اگر ویکلی نہ ہو سکے تو مسلم شریف کی دوسری حدیث میں اس کی آخری لمٹ بتائی گئی ہے 40 دن۔ 40 دن سے زیادہ نہ مونچھیں بڑی رکھیں، 40 دن سے زیادہ ناخن بھی نہ کاٹے ہوں تو یہ بھی اچھا نہیں۔ اسی طرح بغل کے اور زیر ناف بال بھی 40 دن تک تو لمٹ ہے، کہ اس سے آگے جاؤ گے تو میرا مکروہ ہونا شروع ہو جائے گا، ناپسندیدہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سنت ہے ضروری
تو ویسے تو ویکلی دیکھا جائے، اور اگر ویکلی نہیں تو کم از کم 40 دن کے اندر اندر ان کی پابندی کی جائے۔ اب جو ہماری آزاد فکر ہے اور نئے نئے فیشن آتے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ نئے فیشن جو ہے اصل فطرت، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کہا ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، یہ جو بیان کی گئی، سارے انبیاء کرام سب سے بہترین، کائنات میں بہترین انسان وہی ہیں، اور ان کی ادائیں سب سے بہترین ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ مسواک اگر کریں تو ایک تو منہ صاف ہوتا ہے، دوسرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فطرت سے ہیں، اور جو ان کے خلاف چلتا ہے وہ فطرت کے خلاف چل رہا ہے، وہ اصل فطرت سلیمہ کی مخالفت کر رہا ہے، وہ انسانوں سے حیوانوں کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے بچے اب ناخن بڑھاتے ہیں، بہت سے بچوں کو دیکھا گیا ہے، جوان بچے بچیاں وہ ناخن بڑھاتے ہیں، حالانکہ ناخن 40 دن سے اندر اندر کاٹ دینا یہ سنت ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح جس کے کاٹنے کا حکم ہے اس کو تو بڑھا رہے ہیں ناخنوں کو، اور داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے اس کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان احادیث سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور جمعہ کی تیاری کے لیے جمعہ کے دن جب غسل کریں تو ان چیزوں کا بھی خیال کریں، اور پاک صاف رہیں گے، اس سے بہت سے جراثیم سے برائی، جہاں جہاں میل جمع ہوتی ہے وہاں سے بال صاف کرنے کا، اور جہاں آلودہ ہونے کا خدشہ ہے وہاں سے بال صاف کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے بھی ہے، اور اگر یہ حکمتیں نہ بھی ہمیں پتہ ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا حکم آ گیا اور محبوبوں کی یہ ادائیں ہیں تو ان پر ہمیں ضرور عمل کرنا ہے۔ ایسی آزاد فکر کے طرف نہیں جانا کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان سے حیوان بنانے کا طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق